الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ وآل بیتہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس فیہ امرنا فہو رد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہؤلاء اصحابی قالوا انک لا تدری ما احدث بعدک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے، جبین و رخ محمد کی تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجیٰ کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، اور اس مہینہ کے مناسبت سے آپ حضرات کو گلی کوچوں میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کہیں پر عید ربیع الاول کے ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہوں گی، اور ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کی جو ہے تیاریاں ہر جگہ پر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوں گی۔
عام طور پر آپ کو اس مہینے میں 2 قسم کے طبقے اور 2 قسم کے اشتہارات نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ پر یوں کہا گیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میلاد ہے، آپ بھی آئیں، اور بعض طبقے یوں کہتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، آپ بھی آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جشن میلاد ہے، آپ تشریف لائیں، اور بعض حضرات عنوان یہ دیتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ تو 2 عنوان ہے، ایک میلاد کا اور ایک سیرت کا۔ تو آج میں کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنے کی کہ ہمیں اللہ پاک نے کس چیز کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا منکر ہو، کوئی بھی دنیا میں نہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا جس نے یہ کہا ہو، لکھا ہو، تحریک چلائی ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ کوئی دنیا میں یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن کیوں نہیں، وہ اللہ کے نبی کی میلاد کو مانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں منکر میلاد کا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں۔ سیرت کے منکر ہیں، محبوب کی نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، میرے پیغمبر کی رسالت و عظمت و رفعت و بلندی و شان و مقام کے منکر ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بندہ نہیں جو میرے پیغمبر کی میلاد کا منکر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ میلاد کے منکر ہیں، میں تو کہتا ہوں دنیا میں کوئی کافر بھی میلاد کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، ہر ایک مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ بات نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرنے کو ہم ثواب نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں محبوب کی ولادت کا ذکر بھی ثواب ہے، محبوب کے اعلان نبوت کا ذکر بھی ثواب ہے، محبوب کی ہجرت کا ذکر بھی ثواب ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر نالین مبارک کی تعریف کی جائے تب بھی ثواب ہے ہمارے۔ یہ بات نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی آیا پریشان ہو کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، پریشان ہو کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں پریشان اس لیے ہوں، غم زدہ اس لیے ہوں کہ میں گھر بیٹھا تھا، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، بچوں میں ہنس رہا تھا، لیکن اچانک ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں غم زدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ بات کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے جو مجھے غم زدہ کر رہی ہے، اندر اندر سے میں اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب تو جب بھی اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی ہے ہم فوراً گھر سے نکل کر محبوب کے پاس چلے جاتے ہیں، محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں، اور جب آپ کی محبت تڑپاتی ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا بھی نصیب ہوتا ہے، پینا بھی نصیب ہوتا ہے، جہاد بھی نصیب ہوتا ہے، ہر وقت آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ جو بھی ایمان والا محبوب کی محبت سے دنیا میں جائے گا انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب میں غم زدہ اس لیے ہوں کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سرتاج الانبیاء ہیں، آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا اور جنت میں میں کس جگہ پہ ہوں گا۔ میں غم زدہ اس لیے ہوں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، گویا کہ وہ جنت بھی مجھے گوارا نہیں جس میں میرے نبی کا دیدار مجھے نہ ہو۔ ہم آپ کو دیکھیں گے نہیں تو پھر جنت کا مزہ کیسے آئے گا؟ صحابہ کی محبت دیکھیں، ہمیں جنت کا لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، میں ایک بات کہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، جس کے ساتھ سچے دل سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
محبوب کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی آیا دیہاتی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں متى الساعۃ، یہ بتائیں قیامت کب آئے گی، سوال کر رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام حیران ہوئے، آپ نے فرمایا سوال تو کر رہا ہے، یہ بتا ما اعدت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے، قیامت کی کیا تیاری کی ہے تو نے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی تیاری تو میری نہیں ہے اتنی، میری اتنی تیاری نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے دل میں ہے، ایک بات۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا حب اللہ و رسولہ، ساری کائنات سے زیادہ اگر مجھے محبت ہے یا اللہ سے ہے یا اس کے نبی محمد مصطفیٰ سے، ساری کائنات سے زیادہ۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، یعنی مدار محبت یہ نجات ہے دنیا اور آخرت میں عذاب سے، اس بات میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ محبت ہے کیا چیز؟ یہ محبت کرنی کیسے ہے؟ محبت ہی دنیا اور آخرت سے کامیاب کرے گی، لیکن یہ محبت ہے کیا چیز اور کرنی کیسے؟ آج ایک دن منا کر، ایک دن صرف ہم کہتے ہیں حق ادا ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محبت ہے کیا؟ کون سی محبت کامیابی کرے گی؟ کیا وہ محبت تو نہیں ہے کہ محبت کرتے رہیں اور شرک بدعت رسومات اپنی طرف سے محبت کرتے رہے اپنے نظام میں؟ لیکن قیامت کے دن محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی روایت، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرا پڑے اللہ کے نبی۔ صحابی نے پوچھا میرے محبوب آپ مسکرائے ہیں، کیا خوشی کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ نے میرے اوپر ایسی صورت نازل کی ہے جس نے محمد کے دل کو خوش کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے یہ صورت نازل کی اے محمد ہم نے تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں پتہ ہے حوض کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا حوض کوثر تو یہ ہے کہ آخرت میں اتنے پیاسے لوگ آ کر اگر ایک گھونٹ بھی حوض کوثر سے پی لیں گے تو انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے وہ حوض کوثر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پلائیں گے۔ اور فرمایا میرے محبوب نے وہیں پر کچھ لوگ آئیں گے دنیا میں میری محبت کا دم بھی بھریں گے وہ، اور اپنی ذات میں وہ عشق مصطفیٰ بھی ادا کریں گے، ہو سکتا ہے نبی کے تذکرے بھی کریں گے، وہ بھی آئیں گے، میرے نبی خوش ہوں گے اور فرمائیں گے ان ہؤلاء اصحابی فی روایت امتی، اللہ کے نبی فرمائیں گے آؤ آؤ میری امت کے لوگ حوض کوثر سے جام پیو۔ وہ آئیں گے خوش ہو کر کہ ہم تو دیوانے مستانے پروانے، لیکن فرشتے درمیان میں آئیں گے، توجہ کرو، فرشتے درمیان میں آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی ان کو پانی نہیں پلانا۔ محبوب فرمائیں گے میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث بعدک، میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کیسے بگاڑ دیا تھا، وہ کرتے تھے جو ان کا دل کہتا تھا، آپ کی سنت کے یہ تارک تھے۔ میرے محبوب فرمائیں گے سوکن پھر دفع ہو جاؤ، تمہیں حوض کوثر میں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اب کیا نام نہیں لیں گے وہ دنیا میں، میرے پیغمبر کا نام نہیں لیں گے، پیغمبر کا دنیا میں وہ محبت نہیں کریں گے، لیکن محبت ان کی ابو بکر کی طرح نہیں ہوگی، اپنے ذام میں وہ کہیں گے کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر فرمائیں گے سوکن دفع ہو جاؤ میری نظروں سے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے۔ محبت نام ہے میرے پیغمبر کی 100% تابع داری کا، اگر تابع داری نہیں پھر جتنی محبت کر لو اللہ کو وہ مقبول بھی نہیں ہے۔ تو اب دنیا میں دو طبقے نظر آئیں گے آپ، ایک طبقہ صرف اتنا کرے گا کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد کا ذکر کر لیا جائے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ثواب ہے، اگر حضور علیہ السلام صحابہ کے طریقے پر محبوب کا تذکرہ ہے تو ثواب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو سیرت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ فرق کیا ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ یہ پہلی باتیں میں نے بطور تمہید کہی کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا، اس میں آپ کو کیا ملتا ہے، صرف یہی فرق سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت
میرے نبی کی پیدائش ولادت باسعادت میں اپنے ذام میں کہہ رہا ہوں 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ذرا بولیں آپ، حیران نہ ہو، میں بتاتا ہوں آپ کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر کی ولادت و باسعادت کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 2 مرتبہ۔ آپ کہیں گے ہم تو سنتے رہے کہ 1 مرتبہ ہوئی ہے، یہ تو نئی بات سن رہے ہیں، لیکن توجہ کرو، میں بات سمجھاتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ 1 مرتبہ میرے نبی کی جسمانی ولادت ہے، اور دوسری ولادت کا جو میں نے نام دیا ہے وہ ہے روحانی ولادت۔ کیا ولادت بولیں؟ روحانی ولادت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 مرتبہ میرے پیغمبر کا دنیا میں جمال ظاہر ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ میرے پیغمبر کا کمال ظاہر ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 1 مرتبہ میرے پیغمبر دنیا میں آئے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اور 40 سال کے بعد دنیا میں ہوئے تو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ یہ روحانی ولادت ہے۔ ایک ہے جسم کا ظاہر ہونا، ایک ہے میرے پیغمبر کا علم کا ظاہر ہونا، ایک ہے جمال کا ظاہر ہونا، ایک ہے کمال کا ظاہر ہونا۔ میرے پیغمبر کے جمال کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، میرے پیغمبر کے کمال کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب میرے نبی کا جسم دنیا میں آیا ہے اس گھڑی کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور جس گھڑی میں میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے اور میرے پیغمبر کی سیرت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، اس گھڑی کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حصے 2 ہیں، ایک ہے جسمانی ولادت اور ایک ہے روحانی ولادت۔ اب توجہ کرو، جسمانی ولادت کا دنیا میں کوئی منکر ہی نہیں ہے۔ آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے میرے پیغمبر کے جمال کا یا میرے پیغمبر کی ولادت کا انکار کیا ہو۔ یہودی کہتے ہیں پیدا ہوا ہے لیکن ہم رسالت کو نہیں مانتے، سکھ کہتا ہے نبی دنیا میں آئے ہیں لیکن پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے۔ آپ دنیا کے عیسائی سے پوچھو، وہ بھی کہتا ہے ولادت میرے پیغمبر کی ہوئی ہے لیکن ہم پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اب جس کو پوری دنیا مان رہی ہو اور تو بھی کہے کہ اسی کو مانا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے، مجھے بتاؤ کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے جس کا دنیا میں انکار کیا جا رہا ہو۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار ہے، اس کو ذکر کر۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا دنیا میں انکار ہے، اس کو ذکر کر۔ میرے پیغمبر کی نبوت کا دنیا میں انکار ہے، اس کو ذکر کر۔ اور جس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں، اس کو ذکر کرنے کا صرف تجھے ثواب ملے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو ذکر کر جو دنیا نہیں مانتی ہے۔ بتا کہ میرے پیغمبر کی سیرت دنیا میں ایسے ہے کہ کائنات کے کسی بندے کا عمل میرے پیغمبر کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ بتائیں یہ مسجد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اب کوئی آدمی باہر نکلے، آپ کہیں کہ یہ مسجد ہے، وہ کہے مجھے بھی پتہ ہے کہ مسجد ہے، آپ پھر کھڑے ہو جائیں لوگوں کو کہیں یہ مسجد ہے، اس کا مینار ہے، یہ مسجد ہے، اس پہ اذان ہوتی ہے، یہ مسجد ہے، اس میں نماز ہوتی ہے، یہ مسجد ہے۔ اب ایک عقل مند بندہ گزرے گا، اس نے کہا کوئی انکار کر رہا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ یہ مسجد ہے کس لیے؟ یہ مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ اس کا ادب کیا ہے؟ اب ہم کہیں کہ نہیں میلاد ہے، میلاد ہے، تو میلاد کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بتاؤ جب 40 سال کے بعد میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ اس میں صرف ذکر ہے، اور اس میں آپ کو ملے گا تو نبی کا طریقہ ملے گا، شریعت ملے گی۔ اب توجہ کرو، لوگ کیوں اس طرف جاتے ہیں، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ میں نے آپ کو وہ نکتے بتانے ہیں، توجہ کرو۔ بھئی میلاد سے کیا ملتا ہے اور میرے نبی کی سیرت سے کیا ملتا ہے، اس کو سمجھیں۔ میلاد صرف منانے کی چیز ہے۔ کس کی چیز ہے؟ بولو، منانے کی۔ میلاد صرف منانے کی چیز ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ میلاد کیا ہے؟ بولو، منانے کی، اور سیرت کیا ہے؟ اپنانے کی۔ تو بتاؤ منانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کسی چیز کو منا لیا جائے، اپنانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے سیرت کی طرف نہیں آتے، اس طرف زیادہ جاتے ہیں۔ توجہ کرو، میلاد ہے منانے کی چیز صرف، اور سیرت ہے اپنانے کی چیز۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی چیز کو منانے کا نہیں کہا، پورا قرآن اٹھا لیں، پورے قرآن میں محمد کی سیرت کو اپنانے کا کہا ہے۔ ایک منانے کی چیز ہے، ایک اپنانے کی چیز ہے۔ آپ اس سے فرق ظاہر کر سکتے ہیں۔ بھئی دنیا میں مدر ڈے منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ مجھے بتائیں۔ فادر ڈے بھی منایا جاتا ہے، مزدور ڈے بھی منایا جاتا ہے، کشمیر ڈے بھی منایا جاتا ہے، کیونکہ منانے سے کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف منا لو، نام لے لو۔ اب جو مدر ڈے ہے دنیا میں منایا جاتا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ سال کے بعد ایک دن ماں کا ہے۔ ایک دن کس کا ہے؟ سال کے بعد ایک دن کس کا ہے؟ بولو، ماں کا ہے۔ منا لو۔ اب منانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ نام لے لو، ماں کی عظمت کو بیان کر دو، اس سے تکلیف نہیں ہے۔ ایک ہے منانا اور ایک ہے اپنانا۔ اب جن لوگوں نے مدر ڈے سال کے بعد منانے کا کہا ہے، توجہ کرو، وہ لوگ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ میں ایک کیس آیا اور اخبار میں لگا، جب اس کا فیصلہ ہو گیا، وہ کیس بڑا عجیب تھا۔ ایک ماں نے جا کر عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا بڑا ہے، نوکری کرتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ایک منٹ بھی وہ مجھے نہیں دیتا۔ وہ آتا ہے نوکری سے، ایک کتا پالا ہوا ہے، کتا، وہ آ کر کتے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نہاتا ہے، کتے کی خدمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ میں ماں دوسرے کمرے میں ہوتی ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آتا، تو میں یہ مقدمہ کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو حکم کیا جائے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ تو ماں کو دے دے۔ اب یہ عدالت میں مقدمہ دائر ہوا اور جناب وکیل کھڑے ہو گئے، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، اور گفتگو بحث ہوتی رہی، کئی مہینے تک یہ کیس چلتا رہا۔ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بیٹا مجھے دے دے۔ وہ اپنے کتے کو تو 4 گھنٹے دیتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، ماں کو 1 منٹ نہیں دیتا۔ یہ مقدمہ بڑا عجیب تھا اور کئی مہینے یہ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ امریکہ کے اخبار میں شائع ہوا، اور کیا فیصلہ ہوا؟ اس جج نے کہا کہ کتے کا حق تو ہے اس پر کہ اس نے گھر میں اس کو رکھا ہے، جب رکھا ہے تو کھلانا بھی پڑے گا، جب رکھا ہے تو نہانا بھی پڑے گا، لیکن ہمارے قانون کے مطابق ماں کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے 18 سال کے بعد پھر وہ آزاد ہے، اس کی مرضی ماں کو ٹائم دے یا نہ دے، باپ کو ٹائم دے یا نہ دے۔ ہاں، کتا گھر میں رکھا ہے، اس کا حق ضروری ہے، ماں کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم بچے کو پابند نہیں کرتے کہ ماں کو 24 گھنٹے میں 1 دن دیا جائے۔ اب یہ لوگ مادر ڈے سال کے بعد منا کر مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ ادھر اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں کو سال کے بعد مادر ڈے کے طور پر یاد مت کرو، بلکہ صبح اٹھ کر اگر ماں باپ کی شکل محبت سے دیکھ لو، رب حج عمرے کا ثواب تمہیں دے دے گا۔ صحابہ نے کہا پھر کئی مرتبہ دیکھ لیں، فرمایا اللہ کی عظمت بڑی بلند ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر تمہیں جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھ دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو انشاءاللہ بے حساب جنت میں بھی چلے جاؤ گے۔ اب منانا تو سال کے بعد ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ وہ بھی منا رہا ہوتا ہے جو 1 منٹ بھی ماں کو نہیں دیتا، وہ بھی کہتا ہے سال کے بعد ماڈل ہے۔ تو منانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ منانے میں کیا ہوتی ہے؟ بولو، تکلیف نہیں ہوتی، اپنانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ 24 گھنٹے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کو مشقت ہوگی۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ کو کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر باپ بستر پہ پڑا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، آپ کو صاف کرنا پڑے گا۔ اس میں کچھ لگتا ہے، منانے میں کچھ نہیں لگتا۔ اس لیے منانا ان کا کام ہے، اپنانا مسلمانوں کا کام ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں صرف میلاد کا تذکرہ کر لو، یہ منانا، یہ صرف منا لینا ہے، اپنانا ہے پیغمبر کی سیرت میں۔ منانے میں کچھ نہیں لگتا، اپنانے میں لگتا ہے۔ اس لیے ابو لہب نے بھی کہا تھا، جب لونڈی آئی اور آ کر کہنے لگی ابو لہب کو کہ تجھے پتا ہے تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا تیرا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ اچھا، میرے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لونڈی کو اشارہ کر کے اس نے خوشی منا کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن 24-40 سال کے بعد وہی پیغمبر جس کی ولادت کی خوشی میں ابو جہل لونڈی آزاد کر رہا ہے، بلکہ مکہ مکرمہ میں اتنی بڑی دعوت میرے پیغمبر کی میلاد پر جو ابو لہب نے کی ہے وہ تاریخ میں نہیں ہوئی۔ دیگیں بھی اس نے چڑھائی ہیں، لونڈیاں بھی آزاد کی ہیں، خوشی بھی منائی ہے، جشن بھی منایا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب وہی پیغمبر فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے ماں
ماننے والوں، میرے میلاد پہ جشن کرنے والوں، اب کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا نبی ہوں۔ وہی لونڈی آزاد کرنے والا، وہی جشن منانے والا سب سے پہلے پتھر اٹھا کے میرے پیغمبر کے چہرہ انور پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اب خوشی تو کر رہا ہے، لیکن جب اپنانے کی باری آئی، جب سیرت کو ماننے کی باری آئی، کلمے کو ماننے کی باری آئی، میرے پیغمبر کی نبوت کو ماننے کی باری آئی، میرے پیغمبر کے علم کو ماننے کی باری آئی، میرے پیغمبر کی عظمت کو ماننے کی باری آئی، تو وہی پتھر مار رہا ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اپنے منانے والے تو وہ بھی تھے، لیکن جس نے اپنایا ہے، بلال چلتا مکہ کی سرزمین میں ہے، قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو کون کامیاب ہوئے؟ اپنانے والے۔ کون کام ہوئے؟ تو ایک منانا ہے، فادر ڈے بھی منا لیتے ہیں لوگ سال کے بعد۔ میرے نبی کی بس اتنی محبت ہے کہ سال کے بعد میرے نبی کی محبت جو یہ ہے کہ 24 گھنٹے اور برادر سے لے کر مسلمان موت تک نبی کا میلاد مناتا ہے۔ ایسے ہے یہ نہیں؟ فادر ڈے بھی سال کے بعد ہو، میرے نبی کی محبت بھی سال کے بعد، کوئی فرق ہو گیا؟ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتائیں، کوئی فرق ہے؟ مزدور ڈے منا لیتے ہیں لوگ سال کے بعد، اور منانے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو کبھی مزدور کو جو ہے مزدوری نہیں دیتے۔ تیرے میرے نبی تو آ رہے ہیں، ایک مزدور کو سلام کیا، ہاتھ سخت تھے، میرے نبی نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پتھر توڑ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ مزدور ہے، میرے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ چوم لیا، کہو سبحان اللہ۔ مزدور کے ہاتھ چومنے والا نبی۔ آج تو کوئی میلے کپڑے والا آ جائے، ہم دور سے مصافحہ بھی نہیں کرتے کہ تیرے کپڑے مالے۔ میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، مزدور کے ہاتھ چوم کر میرے نبی نے فرمایا اوتل اجیرۃ اجرۃ قبل ان یجف عرقا، اور لوگوں مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینا، میں محمد تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ آج مزدوری کھانے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے مزدور ڈے منا لیتے ہیں، کیونکہ منانے میں کچھ لگتا نہیں ہے، اپنانے میں لگتا ہے۔ اور مزدور کو مزدوری کرا کر پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے، بلکہ زیادہ بھی دینی چاہیے، اس میں کچھ لگتا ہے۔ لیکن سال کے بعد مزدور ڈے منا لینے میں کچھ لگتا نہیں ہے، اس لیے منانا آسان ہے، اپنانا مشکل ہے۔ تو پورے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف میرے نبی کا نام مناتے رہو، میرے نبی کی ولادت مناتے رہو، میرے نبی کی سیرت کا دن ہے مناتے رہو، آج اعلان نبوت کیا ہے تو مناتے رہو، آج معراج پہ گئے ہیں تو مناتے رہو، میرے پیغمبر آج نے ہجرت کی ہے تو مناتے رہو، آج غار میں گئے ہیں تو مناتے رہو، بلکہ میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، تم بھی آج کے دن خوشی مناتے رہو، بلکہ پورا قرآن اٹھا لو۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کے دن منانے نہیں ہیں، بلکہ میرے پیغمبر کے دن اپنانے ہیں۔ تم نے نبی کی سیرت اپناتے چلے جاؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ ایک میں منانا ہے اور ایک میں اپنانا، تو کون سے کام کرنا چاہیے؟ بولو، اپنانا۔ آپ پانی پئیں، صرف پانی، اور کھانا کھائیں، آپ میرے نبی کی سنت کے مطابق سیرت کو اپنائیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ حدیث میں ہے کہ جس نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اور پھر یہ دعا پڑھ لی، اللہ اس سے جنت میں بھیج دے گا، کہو سبحان اللہ۔ یعنی میرے نبی کی سیرت کے مطابق کھانا پانی، صرف سو جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ اب کوئی بندہ تذکرے تو کرے لیکن نبی کی سنت پہ عمل نہ کرے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس لیے لوگ منانے میں زیادہ جاتے ہیں لیکن اپنانے میں نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات صرف اتنی یاد رکھنا کہ منانا غیر قوموں کا کام ہے، اپنانا جو ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ آپ کافروں کو وہ دن مناتے ہیں، اپناتے نہیں، تو ہمیں منانا چاہیے یا اپنانا چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ اب یہ نہیں ہے جو اپناتے ہیں وہ مناتے نہیں ہیں، نہیں، جو اپناتے ہیں وہ انشاءاللہ نبی کا میلاد بھی وہ مناتے ہیں، کیونکہ اپنانے میں منانا آ جاتا ہے، جو صرف مناتے ہیں اس میں اپنانا نہیں آتا۔ ابو جہل جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ مجھے بتاؤ۔ ابو لہب، کیا اس نے نہیں منایا تھا؟ لیکن جہنم میں کیوں جائے گا؟ کہ اس نے اپنایا نہیں تھا۔ ابو بکر نے اپنایا بھی ہے تو گویا کہ منایا بھی ہے، عمر نے اپنایا بھی ہے، گویا کہ منایا بھی ہے، اور آج بھی تم چلے جاؤ وہ نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے؟ مجھے بتائیں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، منانا اور اپنانا۔ دوسری چیز ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے جشن، ایک ہوتا ہے مشن۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیں، بولو بولو، باتیں بڑی ذرا تھوڑی سی سمجھداری کرنی پڑے گی، مشکل ہیں، ذہن میں رکھیں ذرا۔ ایک جشن ہے اور ایک کیا ہے؟ مشن۔ اللہ نے ہمیں جشن منانے کا کہا ہے یا مشن اپنانے کا کہا ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو
تو آپ ایک طرف دیکھیں گے کہیں گے آج جشن ہے، آج کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ لیکن آپ دیکھیں آج نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا، میرے نبی کا جشن ہو رہا ہے اور کنجریاں گانا گا رہے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے بتائیں؟ پیچھے لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی اور آگے لڑکیوں کا ڈانس ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ شیطان ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ جس نبی نے کافر کی بیٹی کے اوپر پردہ ڈال دیا، آج مسلمان بیٹی کو نچا کر بندہ کہے یہ جشن ہے، تو پھر مجھے بتاؤ باقی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اس جشن میں کیا ہے؟ جھنڈی لگا دیں۔ اس جشن میں کیا ہوتا ہے؟ دیگیں پکانے۔ اس جشن میں کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکالیں۔ اس جشن میں کیا ہوتا ہے جناب؟ آپ چراغا کر دیں۔ جشن میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا اور پینا۔ جشن میں کیا ہے؟ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان علماء نے ان کو کہا ہے، علماء تو روکتے ہیں، لیکن عوام اپنی طرف سے ہر سال کوئی نئی نئی بات کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بیت اللہ کا مجسمہ بنا کر ارد گرد طواف شروع کر دیا۔ پھر اس سے آگے بڑھے، میرے پیغمبر کے روزہ انور کی شبیہ انہوں نے اٹھا کر بازاروں میں رکھی، وہاں سے گدھا گزرا، وہاں سے گاڑی گزری، گرد و غبار اس میرے پیغمبر کے روزہ کے ماڈل پہ پڑی تو بے ادبی ہو گئی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کو بنا کر شبیہ پورے بازار میں گھمائی گئی۔ پھر اس سے کچھ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ اب یوں کریں، ایک آدمی کو اونٹنی پہ بٹھا کے اس کو محمد مصطفیٰ بنا کے اس کو لے کے آئیں بازار میں اور لوگ کہیں مرحبا یا رسول اللہ، گویا کہ پورا نقشہ بن گئے۔ پھر لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ایک آدمی کو عربی لباس بنا کر محمد مصطفیٰ بنا ڈالا، میرے پیغمبر کی شبیہ بنائی، میرے پیغمبر کے روزہ کی شبیہ بنائی، بیت اللہ کی شبیہ بنائی اور جھنڈیاں چراغاں کر کے میرے پیغمبر کا نام لے کر وہ لوگوں کو کہتے ہیں فلاں تو گستاخ ہے، وہ مناتا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کی اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ ربیع الاول گزرا ہے؟ بتاؤ کسی ربیع الاول میں میرے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا ہو کہ آؤ ربیع الاول آ چکا ہے، جھنڈیاں لگا کر تم آزاد ہو جاؤ؟ نہیں، سیرت کو اپنایا ہے۔ ایک جشن ہے، ایک مشن ہے، مشن کا نام ہے میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو، مشن کا نام ہے جہاد کو دنیا میں بلند کیا جائے، مشن کا نام ہے قرآن کی تعلیمات کو بلند کیا جائے، مشن کا نام ہے میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ صحابہ نے کبھی جشن تو نہیں منایا، لیکن میرے پیغمبر کے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد ایک طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی کی نبوت کو نہ مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج تو کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، آخرت کو مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لگا، تلوار اٹھا کر لشکر تیار کیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، آپ ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو میرے پیغمبر کی زندگی میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر آج وہ کہے میں رسی نہیں دیتا، ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا، کیونکہ ہم مر تو سکتے ہیں، نبی کے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو جہاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بولو۔ تو مشن ہے، مشن، مشن میں جان لگتی ہے اور جشن میں کچھ نہیں لگتا۔ جشن میں تو کھانا مل جائے گا، پینا مل جائے گا، مٹھائی مل جائے گی، خوشی مل جائے گی، ناچ گانا مل جائے گا۔ اور مشن میں کیا ہوتا ہے بولیں؟ مشن جب اپناتے ہو تو ابو فقیہ کی طرح پسلیاں تڑوانی پڑتی ہیں، مشن پہ آتے ہو تو زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوانی پڑتی ہیں، مشن اپناتے ہو تو خبیب کی طرح دیکھتے ہوئے انگاروں پہ سونا پڑتا ہے، مشن جب اپناتے ہو تو بلال کی طرح مارے کھانی پڑتی ہیں، مشن جب اپناتے ہو تو پھر عمار بن یاسر کی طرح شہید ہونا پڑتا ہے، مشن جب اپناتے ہو تو سمیہ کی طرح ٹکڑے ہونے پڑتے ہیں، مشن جب اپناتے ہو تو پھر بدر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے، پھر خندق کے میدان میں جانا پڑتا ہے، مشن جب اپناتے ہو تو پھر حضرت حمزہ کی طرح جان کے ٹکڑے کنانے پڑتے ہیں۔ اس لیے مشن اپنانے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جشن میں کچھ نہیں لگتا، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا آج تم جشن منا لو، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے میرے محمد کے مشن کو تم اپناؤ۔ تو مشن اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ پھر فرق کیا ہے؟ ایک طرف ایک چیز سے مال ملتا ہے اور ایک چیز سے مار ملتی ہے، تو مال اور مار میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولیں۔
آپ کو کبھی جشن آپ منائیں آپ کو کیا ملے گا بولو؟ دیکھیں آپ کو ملیں گے جناب بہترین قسم کے جو ہے وہ آج کل کیک بناتے ہیں جی، اتنے کلومیٹر ایک کیک بنایا گیا ہے نبی کی محبت، اور سادہ آدمی بھی کہتا ہے یار بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس میں کیا ملے گا؟ آپ کو کیک مل جائے گا، ایک میں ملے گا مال، دیکھیں پکیوں آپ کھانا کھا لیں گے، جناب فلاں جگہ پہ دعوت ہے آپ بھی آ جائیں، اور جب سیرت کو اپنایا جاتا ہے پھر مال تو نہیں ملتا لیکن مار ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ اس سے لوگ مال کی طرف جاتے ہیں اور مال کی طرف نہیں آتے۔ سیرت کو اپنانے کی پداش میں تو مارے ملی ہیں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو کتنے مرتبہ میرے پیغمبر کو مار کھانی پڑی۔ ابو بکر صدیق پہلے آئے، دیکھا کہ میرے پیغمبر کو مار رہے ہیں، ابو بکر آگے آئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، اور لوگوں تم جس نبی کا نام لیتے ہو ان کے میلاد کے تذکرے کرتے ہو، آج اسی کو تم مارتے ہو، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو بھی مارنے لگے، اتنا مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ابو بکر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم میں میرے پیغمبر تو وہاں کوئی اور لے گیا ام ہانی کے گھر میں، ابو بکر کو ہوش نہیں ہے، قبیلے والے آئے گھر لے گئے، گھر پہ پڑا ہے ابو بکر بے ہوش پڑا ہے، نبی کے محبت میں بے ہوش پڑا ہے، مشن اپنا کے بے ہوش پڑا ہے، آخر ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، رشتہ دار بھی کھڑے ہیں۔ کئی عرصے کے بعد ابو بکر صدیق کو کئی دیر کے بعد گھنٹوں کے بعد ہوش آیا، جب آنکھ کھولی تو ابو بکر کی زبان پہ پہلا جملہ تھا این محمد رسول اللہ، اور لوگوں مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا بنا ہے؟ ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگا دودھ تو پی لے، یہ دوائی تو کھا لے، تو ابو بکر نے کہا جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں کوئی دوائی استعمال بھی نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ نبی کہاں ہے؟ ماں نے کہا جس کی خاطر مارے کھاتا ہے اسی کا نام پوچھتا ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں میری ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے، اگر جان کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو میں نبی کو پہلے دیکھوں گا۔ بار بار منع کرنے کے باوجود ابو بکر نے کہا کہ نہیں مجھے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ماں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو کہنے لگا ذرا ام ہانی کے گھر میں پتہ کر لو۔ جب پتہ کرایا گیا تیرے میرے پیغمبر بھی زخمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو بکر نے کہا کہ میرے نبی کو مت بلاؤ بلکہ مجھے اٹھا کر نبی کے سامنے لے جاؤ، میں اپنے نبی کے چہرہ انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کو پکڑ کر جب نبی کے سامنے لے گئے، میرے نبی نے دیکھا ابو بکر آیا ہے، چہرہ زخمی ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے اور میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تجھے تکلیف تو بڑی ہوئی ہوگی۔ ابو بکر نے مسکرا کر کہا ہے نبی مارے کھائی ہیں، تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا ابو بکر کی ساری تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے، اور تجھے مال مبارک ہو، ہمیں وہ مار مبارک ہو، آج تو مال کھائے گا، ہم مارے کھائیں گے، انشاءاللہ جب آگے جائیں گے وہاں تجھے مار پڑے گی، ہمیں نبی کی سیرت اپنانے میں انشاءاللہ جنت کا مال ملے گا انشاءاللہ۔ تو اب مار کھا لو، اب کیا کر لو؟ صحابہ نے مال کھایا یا مار کھائی ہے؟ مجھے بتاؤ کسی صحابی نے اپنے نبی کے عشق میں مال کھایا ہو تو مجھے ثابت کرو، نہیں ہے۔ لیکن ایک خوشی، یہ نہ کہنا کہ ہمیں خوشی نہیں ہے، ایک خوشی تو کرتا ہے، ایک خوشی ہم کرتے ہیں، لیکن تیری اور ہماری خوشی میں بڑا فرق ہے۔ خوش ہم بھی ہیں، خوش تو بھی ہے، تو بھی نبی کی میلاد کے تذکرے کرتا ہے، کرتے ہم بھی ہیں، ہم بھی اس کو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن تیری اور ہماری خوشی میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مجھے ایک مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ ایک جلسہ کریں اور کسی بڑے آدمی کو بلائیں، عالم کو، اور کہیں فلاں دن جلسہ ہے، اس جلسے پر آپ ٹینٹ لگائیں گے، آپ خیمے لگائیں گے، کرسیاں لے آئیں گے، دریاں بچھائیں گے اور دیگیں بھی چڑھائی جائیں گی۔ آپ خوش ہیں تو یہ سارا کام کیا ہے کہ ایک عالم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ غم میں تو نہیں کرتا، بڑے خوش ہیں کہ آج جلسہ ہے، آج فلاں بڑا عالم آ رہا ہے، اس کا بیان سنیں گے، بہت بڑا عالم آ رہا ہے، بڑے سارے خوش ہوتے ہیں، دیگیں بھی چڑھائی جاتی ہیں۔ انہی خوشی میں آپ دیکھیں بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی جھوم رہے ہوتے ہیں گلیوں میں۔ کیوں؟ بچے کہتے ہیں کہ کل جلسہ ہے، ٹینٹ لگ رہے ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں کہ کل جلسہ ہے، انشاءاللہ ہم ابو سے کہیں گے ابو پڑھنے نہیں جاتے، چھٹی کرتے ہیں، تو کل چھٹی ہوگی، اس لیے خوش ہیں۔ بچے خوش ہیں کل کھانے پکیں گے، ہم کھائیں گے، بچے خوش ہیں لائٹیں لگیں گی، ہم دیکھیں گے، بچے خوش ہیں کل جناب تمبو لگیں گے، ہم دیکھیں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم دیکھیں گے۔ یعنی بچوں کو خوشی ہے چھٹی کی، بچوں کو خوشی ہے ٹینٹ کی، بچوں کو خوشی ہے دیگوں کی، بچوں کو خوشی ہے کھانا کھانے کی، بچوں کو خوشی ہے پیسہ مل جانے کی۔ اب بڑے بھی خوش ہیں، کیوں خوش ہیں؟ وہ خوش ہیں عالم آئے گا، ہمیں نبی کی سیرت سنائے گا،
ہم عالم کا دیدار کریں گے، وہ ہمیں نبی کے طریقے بتائے گا، ہم ان طریقوں پہ عمل کر کے جنت میں جائیں گے۔ اب بڑے بھی خوش ہیں، چھوٹے بھی خوش ہیں، لیکن خوشی خوشی میں بڑا فرق ہے۔ وہ کھانے کے لیے خوش ہیں، یہ اپنانے کے لیے خوش ہیں، وہ جشن میں خوش ہیں، یہ مشن اپنانے کے لیے خوش ہیں، وہ مال کھانے کے لیے خوش ہیں، یہ مال کھانے کے لیے خوش ہیں، وہ نبی کا صرف تذکرہ دے کر وہ خوش ہو جائیں، یہ نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے خوش ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں عالم آ کیوں رہا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ گفتگو کیا کرے گا، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ بڑے بھی خوش ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں عالم کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ نبی کی سیرت بتائے، ہم اس پہ عمل کریں۔ میرے بھائیوں، خوش تم بھی ہو، خوش نبی کے آنے پہ ہم بھی ہیں، لیکن تمہاری خوشی صرف بچوں والی ہے۔ تم کہتے ہو جھنڈیاں لگیں گے، ہم اس سے خوش ہوں گے۔ تم کہتے ہو دیگیں پکیں گی، ہم اس سے خوش ہوں گے۔ تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو چھٹی ہو جائے گی، ہم اس سے خوش ہوں گے۔ لیکن ہم بھی نبی کے آنے پہ خوش ہیں، لیکن ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہمارا نبی آیا کیوں ہے، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کیوں ہے، میرے نبی کے میلاد کا مقصد کیا ہے، میرے پیغمبر کی دعوت کیا ہے، میرے پیغمبر کا علم کیا ہے، میرے پیغمبر کی تبلیغ کیا ہے، میرے پیغمبر کی نماز کیا ہے، میرے پیغمبر نے والدین کے لیے بتایا کیا ہے، میرے پیغمبر نے معاشرت کے لیے بتایا کیا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ نبی آیا ہے تو قرآن ملا ہے، ہم خوش ہیں نبی آیا ہے تو سیرت ملی ہے، ہم خوش ہیں نبی آیا ہے تو بہن کی عظمت ملی ہے، ہم خوش ہیں نبی آیا ہے تو ماں کا وقار ملا ہے، ہم خوش ہیں نبی آئے ہیں تو ہمیں باپ کی عظمت ملی ہے۔ ہم اپنانے کے لیے خوش ہیں، تم منانے کے لیے خوش ہو۔ ہماری خوشی بڑوں والی ہے، تمہاری خوشی بچوں والی ہے، اور تمہیں بچوں کی خوشی مبارک ہو، ہمیں انشاءاللہ بڑوں یعنی صحابہ کی خوشی مبارک ہو۔ تو خوشی خوشی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو، میلاد سے ہمیں پتہ چلے گا محمد بن عبداللہ کا، ٹھیک ہے، کہ جب دنیا میں آئے میلاد ہوا تو دنیا نے کہا محمد بن عبداللہ آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب سیرت اپنانی ہو تو پھر محمد رسول اللہ کو ماننا پڑتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں مجھے بتاؤ؟ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ تم نبی کا تذکرہ نہ کرو، ہم کہتے ہیں اصل چیز میلاد منانا ہے نبی کی سیرت کا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی مسجد میں 12 ربیع الاول کو، اب اگلا جمعہ آئے گا میں آپ کو میلاد بھی سناؤں گا، یہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، میں بتاؤں گا کہ میرے نبی آئے کیسے تھے، میرے نبی کا نام کس نے رکھا تھا، میرے نبی کا خاندان کتنا اونچا ہے، میرے نبی کی ولادت کے بعد کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو میلاد بھی سناؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم نبی کے میلاد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا لوگوں ربیع الاول ہے، آؤ میلاد منائیں۔ 12 ربیع الاول کو لوگ میلاد منا رہے ہیں، آؤ ہم بھی منائیں۔ لوگ حیران ہوئے، میں مولانا صاحب کیسے میلاد منا رہے ہیں؟ میں نے کہا چاہتے ہو میلاد منائیں؟ لوگوں نے کہا ہاں چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جس بندے نے داڑھی نہیں رکھوائی وہ داڑھی رکھوا لے، انشاءاللہ یہ نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کچھ بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی، انشاءاللہ داڑھی رکھوائیں گے۔ انشاءاللہ کیا کریں گے بولو؟ داڑھی۔ میں نے کہا آؤ نبی کا میلاد منائیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وہاں تو جھنڈیاں اور دیگیں ہیں، آؤ ہم بھی مناتے ہیں۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کہے آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے نہیں پڑھتے تھے لیکن انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا آؤ نبی کا میلاد منائیں۔ جو بندہ ماں باپ سے ناراض ہے، نہیں بولتا، وہ آج مسجد میں وعدہ کرے میں نبی کے میلاد کو منانے کی پاداش میں میں انشاءاللہ والدین کی خدمت کروں گا۔ جس نے ہمسائے کا دل دکھایا ہے وہ کہے میں اس کو راضی کروں گا۔ جس نے کسی کا مال دبایا ہے وہ کہے کہ میں مال دوں گا۔ آؤ سیرت کو اپنا کر محمد کا میلاد منائیں۔ انشاءاللہ اگر یہ کام کر لیں گے تو جنت میں بھی ہنستے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کرنا پڑتا ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آ رہا ہے ربیع الاول کے اگلے جمعے انشاءاللہ ہم بھی میلاد منائیں گے۔ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو اس لیے تیاری کر کے آنا کہ نبی کا میلاد یہی ہے کہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑیں گے، نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، الحمدللہ والدین کی خدمت کریں گے، تو میرے نبی کے میلاد کا مقصد بھی یہی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اصل میں فرق یہی ہے، وہاں منانا ہوتا ہے، یہاں اپنانا ہوتا ہے، وہاں جشن ہوتا ہے، یہاں مشن ہوتا ہے، وہاں محمد بن عبداللہ سر ملتے ہیں، یہاں محمد رسول اللہ ملتے ہیں، وہاں مال ملتا ہے، یہاں مال پڑتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ عمل صحابہ کا ہے،
وہ عمل صحابہ کے بعد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا میرے نبی کی زندگی میں کتنی مرتبہ رب الاول آیا، ابو بکر کے دور میں کتنا آیا، اب تک جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں کتنا مرتبہ رب الاول آیا۔ جیسے صحابہ نے میلاد منائی ہے انشاءاللہ ہم بھی ویسے منائیں گے تو جنت میں ہنستے ہو جائیں گے، منائیں گے انشاءاللہ۔ منانا اپنانا ہے، منانا کیا ہے؟ اپنانا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔